ہمارے ملک کا سیاسی جو معاملہ ہے، میری رائے کے مطابق یہاں پر جو چھوٹا موٹا علاج ہے، اس مرض کا علاج جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہا، اور ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ یہ مرض لا علاج ہو چکا ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ یہاں پہ آپریشن کیا جائے، سرجری، سخت سرجری، اور جتنے بھی ناسور ہیں وہ سب کاٹ کر پھینک دیے جائیں۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں نا، ہمارے ملک کا کیا معاملہ ہے کہ گلزار سیاست میں 4.25 سال چھیاں چھیاں چلنے اور سیر سپاٹے کے بعد سیاسی سیاں گھر بیٹھ گئے، اعلان کر دیا قومی اسمبلی سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ پھر ایسا ہی حکم پارٹی کے ممبران نے قومی اسمبلی کو بھی جاری کیا، جس پر کچھ نے عمل کرتے ہوئے بے دلی سے استعفے دے دیے، اور ساتھ ہی کہلوا دیا کہ ہم بامر مجبوری ایسا کر رہے ہیں، لہٰذا ان پر مزید کارروائی نہ کی جائے۔ بس یہ ہوا میں معلق رہے، کچھ نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا، شاید ان کا ضمیر جاگ گیا تھا۔ سنگیا جی کے مطابق جب کوئی پارلیمنٹیرین پارٹی لائن کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو یہ دراصل ضمیر کے جاگنے کی نشانی ہوتی ہے۔ اگلے مرحلے پر پنجاب اسمبلی کے تمام حلقوں پر چھری پھیر کر تاثر دیا گیا کہ نئے انتخابات کے لیے ہم کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اور یہی کچھ خیبر پختونخوا اسمبلی میں کریں گے۔ راجہ ریاض بطور اپوزیشن رہنما وفاق میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ اچانک خیال آیا کہ نئے نگران سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں جانا ضروری ہے، ورنہ چوری وہ کھا جائیں گے جو وہاں بیٹھے ہیں۔ خیال تھا کہ طویل ریسٹ کے بعد سیاسی سیاں جی قومی اسمبلی آئیں گے اور وہ کردار ادا کریں گے جس کے لیے انہیں حکومت اس وقت راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ نااہل قرار نہیں دیے گئے تھے، ان کے قومی اسمبلی میں واپسی کے اعلان کے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے 35 ممبران قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر 35 پنکچر کا شور اٹھے گا، مگر ایک نئے ساز کے ساتھ۔ بر وقت حکومتی اقدامات سے اب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ حکومت اب مزید کئی ماہ بلا خوف و خطر اپنے منصوبے کے مطابق چلتی رہے گی، بجٹ بھی پیش کرے گی، اور ٹرم مکمل ہونے کے بعد انتخابات کا انعقاد بھی یقینی بنائے گی۔ سیاسی برات تو ابھی دور ہے، بڑی دیگ اس موقع پر چڑھے گی۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر یعنی سیاسی مہندی کی تقریب میں چھوٹی دیگ چڑھائی گئی تھی۔ ڈکر اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا پیپلز پارٹی پہلے، جماعت اسلامی دوسرے نمبر اور تحریک انصاف تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے حصے میں 40 دانے آئے ہیں۔ ان نتائج سے اندازہ ہو گیا ہے کہ جنرل الیکشن میں کیا ہوگا۔ 2018 کے انتخابات میں باجوہ فیکٹر کے سبب کامیابی حاصل کرنے پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے منصب کے لیے جناب عثمان بزدار کو سامنے لایا گیا تو تحریک انصاف کی صفوں میں بے چینی نظر آئی، جس پر قابو پانے کے لیے فرمایا گیا کہ عثمان بزدار کو نہ دیکھو، مجھے دیکھو، ووٹ عثمان بزدار کو نہیں مجھے دینا ہے۔ پھر بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو انہیں وسیم اکرم پلس قرار دے دیا گیا، لیکن وہ عام رفتار سے بولنگ کراتے رہے اور ڈانگ ٹپاتے رہے۔ آج اہل پاکستان پوچھتے نظر آتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے یہاں خان صاحب کا چہرہ کیوں یاد نہ رکھا، اور اگر انہیں اس حوالے سے سب کچھ یاد تھا تو پھر انہوں نے انہیں ووٹ کیوں نہ دیا۔ تحریک انصاف ان انتخابات میں تیسرے نمبر کی جماعت کے طور پر کھڑی ہے، اس سلسلے میں انہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں ہوتے تو پھر تحریک انصاف چوتھے نمبر پر ہوتی۔ کہا تو گیا کہ کراچی میں ہماری تنظیم کمزور تھی، حالانکہ علی زیدی بھرپور انداز میں نہایت فعال رہے، انہیں ترقیاتی فنڈز بھی ملتے رہے، اور وہ ہر موقع پر دھواں دار تقریر کرتے، اپوزیشن کو لتاڑتے نظر آئے۔ یہی کیفیت دیگر پارٹی میں ممبران قومی اسمبلی کی تھی۔ اب فقط چند ماہ کی اپوزیشن میں پارٹی کا تیسرے نمبر پر آ جانا صرف تنظیم کی کمزوری نہیں جناب، یہ تو کوئی کمزوری ہے جس کا علاج کرنے والا حکیم ریٹائر ہو چکا ہے۔ اگر اس کے چند چھوٹے کہیں موجود ہیں اور ان سے علاج کرانے کی کوشش کی گئی تو کسی غلط دوا کے سبب رہی صحیح جان بھی نکل سکتی ہے، لہذا جو مل چکا ہے اس پر صبر شکر کیا جائے، اور صرف کراچی یا سندھ نہیں بلکہ قومی اسمبلی میں مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف دھیان دیا جائے، اور اپنے وقت پر ہونے والے عام انتخابات کی تیاری کی جائے۔ اگر یہی رویہ روا رکھا گیا اور عام انتخابات میں بھی ملتا جلتا
نتیجہ سامنے آیا تو پھر واضح ہو جائے گا کہ معاملہ اب صرف تنظیمی کمزوری کا نہیں بلکہ بات اس سے کہیں آگے بڑھ گئی ہے۔ وفاق میں 4 برس، پنجاب میں 4 برس، جبکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں 10 برس حکومت کے بعد تنظیمی کمزوری کا بہانہ قابل قبول نہیں۔ وقت آ چکا ہے آنکھوں کی پٹی کے ساتھ ٹانگ کی پٹی اتار کر کھلی آنکھوں اور کھلے دل کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ خوش آمدیوں کے چنگل سے نکل کر زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ان لوگوں سے قطع تعلق کیا جائے جو ہر وقت آئندہ الیکشن سویپ کرنے کی فرضی کہانیاں سناتے رہتے ہیں اور ایک بال پر 3 وکٹیں لینے پر سر دھنتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب باغ دیکھتے دیکھتے پارٹی سال کو آن پہنچی ہے۔ مشورے دینے والے تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خیبر اسمبلی کو تحلیل نہ کرو۔ اس فیصلے پر کوئی نیا فیصلہ آ گیا تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کے آس پاس کچھ غیر سیاسی عناصر گھیرا ڈالے ہوئے ہیں جو انہیں نت نئے سرپرائز دینے کی راہ پر لگا کر ووٹرز کا دل جیتنے کے چکر میں ڈالے ہوئے ہیں۔ سیاست میں کوئی ایک بار سرپرائز ہوتا ہے، روز روز نہیں۔ یوں بھی نظام حکومت اور پارٹی کو چلانے کے اصول مختلف ہوتے ہیں۔ یہ رومانی یا جاسوسی فلم کے انداز پر نہیں چلائی جا سکتی جس میں قدم قدم پر سرپرائز دیے جاتے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے مایوس کن نتائج پر بحث ہو رہی تھی۔ ایک ساتھ جوش میں کہنے لگے فکر کی کوئی بات نہیں، خان چند روز میں ایک بڑا سرپرائز دے گا۔ دوسری طرف سے جواب آیا اب تو ایک ہی سرپرائز باقی ہے کہ لبرٹی چوک میں آئے اور منہ سے آگ کے گولے نکال کر دکھائے۔ تنے ہوئے رسے پر تو چلنے سے رہا کہ ایک ٹانگ پر پٹی بندھی ہے، ایسی ہی کسی کوشش میں دوسری ٹانگ پر پٹی بن جائے گی۔ لہذا مزید کسی سرپرائز سے پرہیز ہو ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ ایک اور طرف دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جن چیزوں سے دین اسلام نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے ان سے پرہیز کیا جائے، ورنہ صرف تسبیح ہاتھ میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں بھی سیانے کہتے ہیں پرہیز علاج سے زیادہ بہتر ضروری ہے، مگر میری دانشت میں مرض جو ہے لا علاج ہو چکا ہے اور اس کا علاج اب صرف اور صرف آپریشن ہے اور ایسی سرجری جو نظر آئے